اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری ان سعادتوں کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے چند معروضات آج کی اس نشست سعید میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک میری زبان پر اعلیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اے حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مت لکھیں، اذا لارتاب المبطلون، تاکہ جو باطل جھوٹ شدہ لوگ ہیں وہ آپ پر شک نہ کر بیٹھیں۔ آیت کریمہ کا یہ مختصر سا سادہ سا ترجمہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر میں سے یہ حضور علیہ السلام کی بہت بڑی نعت ہے، جبکہ یہ حقیقت کہ یہ بالکل برعکس ہے، لیکن عقل سے حضور علیہ السلام کے معاملات کو پرکھا ہی نہیں جا سکتا۔ عقل سے بلند ہو کر، عقل کی پرواز کو پیچھے چھوڑ کر عشق کی پرواز سے حضور علیہ السلام کے مقام اور آپ کی منزلت اور مرتبت کو پرکھا اور سمجھا جاتا ہے۔ میری اور آپ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ میں اور آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ لکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو اتنا زیادہ ہمارا علم بڑھے گا، ہماری پہچان بڑھے گی، ہماری منزلت بڑھے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات کا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے پڑھتے ہیں تو ان کی عزتیں ہوتی ہیں، آپ نہ پڑھیں تو آپ کی عزت اور شان اور بلندی سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبلہ، اس سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، اور آپ اپنے ہاتھ سے مت لکھیں، اذا لارتاب المبطلون، تاکہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، اذا لارتاب المبطلون، جو خود شکست خوردہ ہیں، جو جھوٹے ہیں، انہیں بات کرنے کا موقع نہ ملے۔ حضور علیہ السلام کی شان، حضور علیہ السلام کی بلندی، حضور علیہ السلام کی شان اور رفعت اس انداز میں بیان کی گئی کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا عظیم الشان رسول بھیجا۔ باقی جتنے بھی انبیاء آئے سب کے پاس علم والی قومیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ کے سامنے دیکھیں فرشتوں کی جلیل القدر جماعت تھی، جناب جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل اور اسرافیل جیسے عظیم المرتبت فرشتے، جن کے علم کا معیار لوگوں کے سامنے پرکھا نہیں جا سکتا، جو علم کے مینارے نور تھے، ان کے سامنے اتنی عظیم المرتبت قوم تھی، نورانی مخلوق تھی۔ لیکن اللہ پاک نے اپنا رسول اعظم
سارے رسولوں کا سردار رسول بھیجا اور فرمایا اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ قوم کے اندر اپنا عظیم الشان رسول بھیجا۔ قوم بھی امی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب بھی امی ہے۔ ایک بہت بڑا امت مسلمہ کے قلوب و اذہان کے اندر مغالطہ کرنے کی کوشش اور جسارت کی جاتی ہے، لوگوں کو گمراہ کرایا جاتا ہے۔ جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نام حضور علیہ السلام کا امی لکھا جاتا ہے۔ مختلف بے شمار کم از کم 90% ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ میں علماء کے جوتے جوڑنے والا ہوں، میں عالم تو نہیں ہوں۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، نہ پڑھ سکنے والا، امی کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ بڑے سے بڑے شیخ الحدیث، بڑے سے بڑے مفسر، بڑے سے بڑے رائٹر نے یہی ترجمہ لکھا، لیکن یہ ترجمہ کرنے والے وہ تھے جو محبت مصطفیٰ اور لذت مصطفیٰ اور چاہت مصطفیٰ سے خالی تھے۔ قربان جائیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آپ نے جو امی کا لقب، امی کا ترجمہ کیا ہے، آپ نے فرمایا نہ پڑھنے والا نبی۔ ایک ہے نہ پڑھ سکنے والا، الفاظ کا ہیر پھیر ہے، باقی کچھ نہیں۔ ایک ہے نہ پڑھ سکنے والا، ایک ہے نہ پڑھنے والا نبی۔ اب اس میں ایک لفظ کا آگا پیچھا ہے، بات کہیں سے کہیں۔ اگر میرا نظریہ تو یہ ہے جو امی کا یہ ترجمہ کرے نہ پڑھ سکنے والا نبی، وہ دائر اسلام سے ہی خارج ہے۔ بھئی جو نبی ہیں، جو کائنات عالم کے رشد و ہدایت کا منبع ہیں، جنہوں نے پوری کائنات کو تعلیم دینی ہے، جنہوں نے پوری کائنات کو پڑھانا ہے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکنے والے تو پھر کائنات میں اور آپ کیسے پڑھ سکنے والے ہو گئے؟ اس کا ترجمہ علماء نے یہی کیا، محبت والوں نے، نہ پڑھنے والا نبی، یعنی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ میں تقریر کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے ہے، بولتا رہتا ہوں، آپ کی سمع خراشی کرتا رہتا ہوں۔ یہ میری الگ بات ہے کہ میں جمعرات والے دن تقریر نہیں کرتا، کر سکتا ہوں، کرتا نہیں ہوں۔ ایک بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، فرق ہے اس میں۔ اس میں ترجمہ کیا گیا نہ پڑھ سکنے والے، کہ پڑھ ہی نہیں سکتے، جبکہ علماء ادب و عشق و محبت نے ترجمہ کیا ہے نہ پڑھنے والا نبی، یعنی پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے کسی سے نہیں ہیں۔ وما كنت تتلو من قبلہ، اس سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، آپ اپنے ہاتھ سے لکھیں بھی مت۔ کچھ لوگوں نے اسی آیت کو لے کے جو ترجمہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہاں سے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ گمراہی کی وادیوں کے اندر بھٹک گئے۔ لیکن ہمیں تو اس آیت کے اندر بھی حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت کے جھنڈے لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ حضور نہیں جانتے تھے، جبریل آئے اور انہوں نے آ کے، میرا یہ مزاج نہیں ہے لیکن آیت ایسی ہے کہ آیت کو میں نے ایکسپلین تو کرنا ہے۔ جبریل آئے، جبریل نے آ کے حضور کو سمجھایا، حالانکہ جبریل ایک دفعہ نہیں آئے، جبریل 40,000 مرتبہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے۔ کتنے دفعہ؟ 40,000۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ بھی لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ جبریل نے آ کے تلاوت کی، حضور قاف، میرے آقا نے فرمایا جبریل علم تو میں جان گیا، آگے چل۔ جبریل نے عرض کی آقا قاف، میرے آقا نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے عرض کی لا عالم تو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا کہ جبریل نے عرض کی آقا لا عالم، میں نہیں جانتا۔ جبریل نے عرض کی، تلاوت کی، یا رسول اللہ قاف، ہاں، میرے آقا نے پھر فرمایا علم تو میں جان گیا، آگے چل۔ عین، میرے آقا نے فرمایا علم تو میں جان گیا، آگے چل۔ جبریل کہتے ہیں آقا لا عالم، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ آقا فرماتے ہیں علم تو جبریل میں جان گیا، آگے چل۔ تو وہ بات کہاں گئی کہ جبریل نے تو آ کے حضور کو سکھلایا۔
تو یہ اس حدیث پاک کو کہاں لے کے جائیں گے؟ جبریل علیہ السلام حضور غار حرا کے اندر قیام پذیر تھے، عبادت میں تھے۔ جبریل جب پہلی وحی لے کے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کے عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل نے دوسری مرتبہ پھر عرض کی اقرا، اے محمد پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اگر تھوڑا سا عربی گرامر کا میں یہاں پہ ٹچ دوں تو ما بقارئ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل کہیے کہ میں کرنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبریل کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل نے پھر عرض کی اقرا وربک الاکرم، اے آقا آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ گویا حضور فرمانا یہ چاہتے تھے جبریل وہ اور ہوتے ہیں جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، میں تو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اور ہوتے ہیں جو پڑھنے آ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کی غیرت ہی یہ برداشت نہیں کرتی محبوب میرا ہو کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لے، محبوب میرا ہو کسی اور سے پڑھتا رہے، یہ غیرت الہیہ کے خلاف تھا۔ فرمایا حبیب بھی ہمارا ہے، حضور پڑھتے ضرور ہیں، لوگ مخلوق سے پڑھتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں وہ خدا سے پڑھ کے آتے ہیں، پوری کائنات کو پڑھاتے ہیں۔ فرمایا یہ غیرت الہیہ کے خلاف ہے، حبیب ہمارا ہو وہ کسی مدرسے میں۔ آج جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، لوگ آ کے علم حاصل کرتے ہیں، مختلف سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، مختلف دروس قرآن کے سلسلے ہوتے ہیں، لوگ سیکھتے ہیں۔ جب آقا تشریف لائے اس وقت تک پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں تھا، جہالت ہی جہالت تھی، کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا۔ میرے آقا نے اس وقت فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے تو اللہ نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، میں پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بات غیرت الہیہ کے خلاف تھی، حبیب ہمارا ہو کسی اور سے پڑھتا رہے۔ یہ اندھیرے کے اندر مورخین نے لکھ دیا ہوگا، میں نہیں سمجھتا، پتہ نہیں کیوں لکھا، کیسے لکھا، کب لکھا گیا۔ آقا کو تو اللہ نے اتنا علم دیا، حضور علیہ السلام کا علم اتنا لازوال علم۔ پھر میرے مصطفیٰ تو اس دور میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ایسا بے مثل اور بے مثال علم کہ اس کی روشنی سے آج تک زمانہ چمک رہا ہے، اس کی روشنی سے آج تک میں اور آپ یہ معطر و منور ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے جس کو دیکھا اس کو کچھ نہ کچھ بنا دیا۔ ہر صحابی کے اندر حضور علیہ السلام نے دیکھنے سے خوبی پیدا فرما دی۔ آپ کا علم اتنا، حضور علیہ السلام نے پھر اصحاب محمد کے اندر، حضور نے اپنے اصحاب کے اندر علم کو فارورڈ کیا۔ یہ امی قوم تھی، ان پڑھ قوم تھی، حضور کا لقب بھی امی، قوم کا لقب بھی امی، لیکن فرق یہ ہے کہ قوم پر ان پڑھ کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی ذات پہ ان پڑھ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ترجمہ یہ کیا جائے گا کسی سے نہ پڑھنے والا۔ اندازہ کریں جب حضور تشریف لائے تو اس وقت حضور کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو منازل اور مرتبے ملے۔ سیدنا عمر فاروق اونٹ چراتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جنہیں علم کی گٹھڑی قرار دیا گیا، فقیہ امت کہا گیا، وہ ابو جہل کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ جو امام المحدثین ہیں، آپ بلیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بلیوں کو پال رکھا تھا، لیکن جب حضور تشریف فرما ہوئے ان امیوں کو ایسا پڑھایا کہ زمانے کا مقتدا و پیشوا بنا دیا۔ جناب عمر فاروق کو ایسا پڑھایا، مدینہ طیبہ کا ممبر ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، جمعہ کا دن ہے، کھڑے مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے ممبر پر ہیں، فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب دیکھ، ادھر سے لوگ حملہ کرنے والے ہیں، ہزاروں میل دور کمانڈ کر رہے تھے۔ ایسا علم دیا جس کے غلاموں کے علم کا عالم یہ ہے، ان کے آقا کے علم کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے، آج تک میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر نے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔
آپ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ہریرہ بلی کو کہتے ہیں عربک کے اندر بلی کو، کیٹ کو۔ تو حضور علیہ السلام نے بلیوں سے وہ پیار کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے کنیت یہی رکھ دی ابو ہریرہ۔ آپ کو اتنی پسند آئی، آپ اسی نام سے پھر مشہور ہوئے۔ سارا دن بلیوں کے ساتھ کھیلتے، بلیوں کو پال رکھا تھا۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا میرا دل بڑا چاہتا ہے آپ کی جو حدیث سنوں وہ مجھے زبانی یاد ہو جائے۔ آقا دل کے اندر یہ خواہش بڑی ہے، یہ کشش ہے، یہ چاہت ہے آپ کی حدیث جو بھی سنوں مجھے زبانی یاد ہو جائے۔ لیکن آقا معاملہ یہ ہے جو بھی حدیث یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہوں۔ حضور کے علم کا انداز عالم یہ تھا، آقا جو بھی حدیث یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں وہ حدیثیں بھول نہ سکوں، مجھے زبانی یاد رہیں۔ دو حدیثیں ملتی ہیں یہاں پہ۔ ایک حدیث یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابسط ردا کا، چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی۔ کریم نبی تاجدار کون و مکان رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوازہ کا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث کے اندر ہے کہ اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈال دیا۔ وہ آب حیات اور حوض کوثر سے بھی بڑھ کر عظیم و عظمت و شانوں والا لعاب دہن، فوازہ کفی رسول اللہ، اس کے اندر ڈال دیا۔ ایک روایت کے اندر ہے حضور نے ایسے ہی فضا میں اپنے ہاتھ اٹھائے، مٹھی بند کر کے ایسے مٹھی کو کھول دیا، ایسے جیسے کوئی چیز کسی کے اندر ڈالتے ہیں، ایسے کر دیا۔ دونوں حدیثیں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو، ماتھے کے ساتھ لگا لو، یا لعاب دہن ڈالا تو فرمایا اس لعاب دہن کو اپنے سینے سے لگاؤ، پیشانی پہ لگاؤ۔ تو وہ ابو ہریرہ جو ان پڑھ تھے، بلیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس چادر کے میرے سینے کے ساتھ لگنے کی دیر تھی یا اس مشک و معطر زدہ لعاب دہن کے میرے سینے سے لگنے کی دیر تھی؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا اللہ کی عزت کی قسم جو حدیثیں بھول چکا تھا وہ بھی زبانی یاد ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جو حدیثیں بھول چکا تھا وہ بھی زبانی یاد ہو گئی۔ پھر میرے آقا نے اتنا نوازا امام المحدثین بنا دیا۔ 5374 حدیث پاک آپ نے روایت کی۔ کتنی؟ 5374 حدیث پاک جناب ابو ہریرہ نے روایت کی، اور یہ سب سے بڑھ کر یہ روایت کی آپ نے۔ اصحاب پیغمبر میں سے آپ سے بڑھ کر کوئی مرویات کرنے والا نہیں ہے، سب سے بڑھ کر جناب ابو ہریرہ نے وہ حضور کی حدیث پاک آگے روایت کی۔ روایت کا مطلب ہوتا ہے ایک روایت ہے، ایک درایت ہوتا ہے۔ روایت کا مطلب ایک جگہ سے سن کے دوسری جگہ تک پہنچا دینا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی تاجدار کائنات کی عطا تھی۔ حضور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک دن حضور چارپائی پہ بیٹھے تھے، جناب عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے تھے، آپ سین کے اندر کھیل کود رہے تھے، دوڑ رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ میرے آقا دیکھ کے ویسے ہی خوش ہو گئے، حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑا، گودی میں بٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے میرے اللہ میرے اس بھائی کو علم و حکمت کے خزانے عطا فرما۔ دیکھ کے ویسے خوش ہوئے، دعا مانگی، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں علم و حکمت کے موتی جناب عبداللہ بن عباس کو نصیب ہوئے۔ آپ کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر کا نام بھی سیدنا عبداللہ بن عباس ہے۔ قرآن مجید کی جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر کی، اور حبر الامہ یعنی پوری کائنات کے پوری امت کے سب سے بڑے عالم۔ جناب عمر فاروق کا جب زمانہ تھا تو جناب عمر فاروق کی جو مجلس شورا تھی، کیبنٹ تھی، اس کے اندر آپ پہلی صف میں عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے۔ 17 سال عمر تھی، 18 سال کی عمر تھی، پہلی صف میں بٹھاتے۔ ایک صحابی نے اعتراض کر دیا، اے امیر المومنین فاروق اعظم، جید اجلہ صحابہ پیچھے تشریف رکھتے ہیں جن کی داڑیاں بھی سفید ہو چکی ہیں، لیکن آپ عبداللہ بن عباس کو پہلی صف میں بٹھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو جناب سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم نے اس وقت فرمایا تھا جو علم کا مقام اللہ نے عبداللہ بن عباس کو دیا ہے وہ پیچھے والوں کو نہیں دیا۔
حضور علیہ السلام نے ایسا علم دیا کہ انہیں حبر الامہ قرار دے دیا گیا۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود کو دیکھیں، آپ ابو جہل کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب حضور علیہ السلام کے دامن اقدس کے ساتھ وابستہ ہوئے، علماء نے لکھا اگر ان کو یہ مقام ملا ہے تو حضور علیہ السلام کے جوتوں کا ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ کئی دفعہ میں یہ میرا خیال ہے سنا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور علیہ السلام کی نالین پاک کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ حضور جہاں پہ بھی جاتے جناب عبداللہ بن مسعود نالین پاک اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ جب آقا واپس جائیں گے تو آقا کو نالین مبارک ڈھونڈنے کی زحمت نہ آئے۔ جب حضور جانے لگتے تو آقا یہ نالین حاضر ہیں۔ جب سردیوں کا موسم ہوتا تو نالین سینے سے لگا کے رکھتے تاکہ جب حضور پہنے تو حضور علیہ السلام کو نالین ٹھنڈے نہ لگیں، حضور کے پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور کبھی کبھار تو سر پہ اٹھا کے رکھتے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ جو فرمایا، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم ہی ہیں۔ تو ان کے سامنے یہی حضرت عبداللہ بن مسعود والی روایت تھی۔ نالین پاک کے ادب اور احترام کی وجہ سے ایسا علم عطا کیا کہ علم کی گٹھڑی حضور علیہ السلام نے سب سے جو محقق اور تحقیق کرنے والے صحابہ میں جن پہ تحقیق کی اینڈ ہو جاتی تھی، اس قدر محقق تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تحقیق اختتام پذیر ہو جاتی۔ اس انداز میں حضور علیہ السلام اصل حضور کو جاننے کا نام علم ہے۔ پیچھے ہو جاؤ بیٹا، بچے پیچھے ہو جاؤ۔ اصل علم حضور علیہ السلام کی ذات کو جاننے کا نام علم ہے۔ یہ کتابیں کھنگالنا، یہ پی ایچ ڈی کر لینا، ایم فل کر لینا، ڈگریاں کر لینا، یونیورسٹی لیول تک پہنچ، یہ علم نہیں ہے۔ اصل علم تو حضور علیہ السلام کی شناخت ہے، حضور علیہ السلام کی معرفت ہے، حضور علیہ السلام کی پہچان ہے جو علم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا، آپ سے سینکڑوں لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرما دی تھی۔ جناب جبریل، عزرائیل، میکائیل، اسرافیل، جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے بنایا گیا۔ اللہ پاک نے دست قدرت سے گارا بنایا، گارے کو گوندا گیا، پھر شکل کے اندر مستقل کیا گیا، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی۔ پھر اللہ پاک نے فرشتے کیسے پھولے سماتے کہ ہم نورانی مخلوق ہیں، اللہ پاک نے یہ آدم بنائے ہیں، یہ تو خاکی مخلوق ہیں، ہم نورانی مخلوق ہیں۔ پھر اللہ پاک نے خاکی کی عظمت کا اظہار کرنے کے لیے فرشتوں کو فرمایا انبئہم باسمائہم، اے فرشتوں ذرا ان اسماء کا علم تو مجھے بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے بس میں یہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم آتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اتنا علم نہیں آتا۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر ہم نے ان تمام اسماء کا علم آدم کو سکھایا۔ ایک ہی لمحے کے اندر فرشتوں کو کہا گیا، فرشتوں نے ان کا عرض کی یا مالک لم یزل، ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے آدم کو سارا علم سکھایا کیونکہ انسانوں کی عظمت کا اظہار کرنا تھا۔ پھر آدم کو اسماء کا علم سکھایا گیا، پھر فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم کو ایک تخت پہ بٹھایا گیا، ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا گیا، فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ذرا اس تخت پہ بیٹھ کر فضیلت والا خطبہ تو پڑھ کے سناؤ۔ فرشتے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام تخت پر براجمان ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فضیلت کا خطبہ پڑھنا شروع کیا، فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، جبینیں جھکا دیں آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے۔ جب فرشتے حیرت زدہ ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں، پیشانیاں یا حیرت زدہ ہونے سے صرف کام نہیں چلے گا، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ صرف علم پر حیرت کرنے سے کام نہیں چلے گا، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ پھر اللہ پاک نے آدم کو سجدہ کروایا، علم کی وجہ سے سجدہ کروایا۔ پھر ایک ہی لمحے کے اندر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا کہ فرشتے حیرت زدہ ہو گئے، فرشتے حیرت زدہ ہو گئے۔
اور فرشتے آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے بے بس ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے جب فضیلت والا خطبہ دیا تو اندازہ کریں، آپ ہی بتائیں کہ آدم کے سامنے فرشتوں کا علم بے بس ہو گیا، آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے، آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے فرشتے بے بس ہو گئے۔ ارے آدم علیہ السلام کے علم کا یہ مقام ہے تو سید الانبیاء کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے شاگرد ہیں حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے شاگرد تھے حضور سیدی امام محمد۔ اس وقت پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ آپ کو ضرورت پیش آ گئی کہ میں اپنا مکتبہ، اپنا کتب خانہ، لائبریری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لوں، تو اتنا زیادہ کتب خانہ تھا، اتنا بڑا کتب خانہ کہ بیل پہ یا اونٹوں پہ یا اس دور میں جو بھی چیزیں تھیں اس پہ آپ کا کتب خانہ لدا ہوا تھا۔ راستے سے گزر رہا تھا تو عیسائیوں کے بہت بڑے پوپ اور پادری نے دیکھ لیا، دیکھ کے پوچھا یہ کتب خانہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ کتب خانہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد جناب امام محمد کا کتب خانہ ہے۔ تو اس راہب اور اس پوپ اور پادری نے پکار کے کہا ارے چھوٹے محمد کے علم کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے محمد کے علم کا مقام ہے تو بڑے محمد۔ میں آپ کو اگر اس سے حیرت زدہ بات سناؤں، حضور کا علم تو وراء الورا، میرے آقا کے گزرگاہوں کے ذرے جس کو لگ جاتے تھے وہاں سے بھی علم کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ گزرگاہوں کے ذرات صحابہ کو لگتے، صحابہ زبانیں نہیں آتی تھی صحابہ کو، جب صبح اٹھے کسی کو یونانی زبان آتی تھی، کسی کو فارسی آتی تھی، کسی کو عربک آتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب میرا خیال ہے 5-6 جمعۃ المبارک پر میں نے یہ کہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے 6 ہجری کے بعد مختلف سفیروں کو سفیر بنا کر حضور علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے 40 لوگوں کو مبلغ بنا کے، سفیر بنا کے آگے دیگر ملکوں کے اندر بھیجا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے 40 سفیروں کو بھیجنا چاہا تو میرے آقا نے پوچھا صحابہ یہ جو 40 ادھر ادھر جا رہے ہو دوسرے ممالک میں، کیا تمہیں ان ممالک کی زبانیں آتی ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے عرض کی آقا ہمیں زبانیں تو نہیں آتی۔ تو ایک زبان سیکھنے کے لیے تو کم از کم 6 مہینے درکار ہوتے ہیں، 6 مہینے یا سال لگ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے تو حضرت موسیٰ کو جو تبلیغی عمر دی گئی وہ 950 سال۔ میرے آقا کے پاس اتنا وقت تو نہیں تھا کہ میرے آقا 1 سال میں انہیں زبانیں یاد کرواتے یا 6 مہینوں میں زبانیں یاد کرواتے۔ تبلیغی عمر موسیٰ علیہ السلام کو 950 سال دی گئی اور میرے آقا کی جو تبلیغی عمر ہے وہ 23 سال ہے۔ کتنی ہے؟ اگر 23 سال میں سے راتیں نکالیں تو 11.5 سال، اور 11.5 سال میں سے اگر جو وقت آپ نے جہاد میں گزارا یا جو نمازوں میں وقت گزارا وہ نکالیں تو 4.5 سال یا بمشکل 5 سال تبلیغی عمر بنتی ہے میرے آقا کی۔ کتنی؟ 5 سال عمر بنتی ہے۔ یہ جو اسلام کا آپ نور اور ثمر اور پھل دیکھ رہے ہیں یہ 5 سالہ محنت ہے حضور علیہ السلام کی۔ میرے آقا کے پاس اتنا وقت تو تھا نہیں کہ میرے آقا صحابہ کو 6 مہینے لگا کے زبانیں یاد کرواتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تمہیں ان ممالک کی زبانیں آتی ہیں؟ بندہ نواز ہمیں زبانیں تو نہیں آتی۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا آج رات گھر جا کر نہیں سونا، آج رات تمہاری ڈیوٹی یہی ہے، تم نے مسجد نبوی کے فرش پہ سونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تم نے مسجد نبوی کے فرش پہ سونا ہے۔ یوں سمجھیں تم نے میری گزرگاہوں کے ذرات میں سونا ہے، میری گزرگاہوں کے نیچے سونا ہے۔ میرے آقا جہاں سے گزرتے صحابہ فرش پہ رات کو سو گئے، مسجد نبوی میں فرش پہ سو گئے وہ 40 صحابہ جو سفیر بنا کر، آج تو یونین کونسل کا چیئرمین نہیں سنبھالا جاتا تو سفیر کہاں سنبھالے جائیں گے، لیکن کہاں اسلامی نظام حکومت۔ میرے آقا نے فرمایا اگرچہ تم سفیر ہو اتنی بڑی سلطنت کے، لیکن تم نے آج فرش پہ سونا ہے۔ سارے صحابہ حضور کی گزرگاہوں میں سو گئے، مسجد نبوی کے فرش پہ سو گئے، ساری رات سوئے رہے، ساری رات سوئے رہے۔ صبح ہوئی، اٹھے، نماز فجر کے لیے وضو کیا،
حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا. صبح وضو کیا، نماز فجر پڑھی گئی، نماز فجر کا سلام پھیرا گیا، میرے آقا نے وہیں پہ بآواز بلند فرمایا صحابہ روم کی طرف کس صحابی نے سفیر بن کے جانا ہے؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، جس صحابی نے روم کی طرف جانا تھا اس نے کھڑے ہو کر رومی زبان کے اندر جواب دینا شروع کر دیا. جب صبح ہوئی تو روم کی طرف جانے والے کو روم کی زبان یاد ہو چکی تھی اور فارس کی طرف جانے والے کو فارس کی زبان یاد ہو چکی تھی. جب میرے آقا کی فرش پر سونے والے، میرے آقا کے ذروں کے ساتھ لگنے والی خاک پر سونے والوں کو اتنا علم عطا ہو جاتا ہے تو اگر ذروں میں سونے والی اس مٹی کے لگنے سے اتنا علم حاصل ہو سکتا ہے تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. اس لیے یہ سریکی کے شاعر ہیں آزاد، انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا. وہ کہتے ہیں کہ حد سارے جمل جہان دیے، بے حد لجپال دی حد کوئی نہیں. پوری کائنات کی حد ہے لیکن فرمایا حد سارے جمل جہان دیے، بے حد لجپال دی حد کوئی نہیں. جتوال کسیں لکھ پال بنے، سیدنا خواجہ ویسے کرنی کو جتوال کسیں لکھ پال بنے، اندے فیض کمال دی حد کوئی نہیں. میں جے مجرم بدکارن یا قبراں وچ سیندے لہن سوال دی حد کوئی نہیں. آزاد نبی کل حد کر گئے، مطلب دے لال دی حد کوئی نہیں. پوری کائنات کی حد ہے لیکن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لال ہیں رحمت کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حد کوئی نہیں ہے. علماء نے یہی لکھا کہ صرف حضور علیہ السلام کو خدا نہ کہا جائے، خدا نہ کہا جائے، خدا کے بعد جو کچھ مرضی کہا جائے وہ سب کا سب جائز ہے، صرف خدا نہیں کہنا چاہیے. یہ حضور علیہ السلام کے علم کا مقام ہے. ابھی یہ موضوع میرا خیال ہے تشنگی کا حامل رہ گیا ہے، انشاءاللہ ہو سکے گا تو نیکسٹ جمعۃ المبارک پر اسی موضوع کو آگے چھیڑیں گے. وآخر دعوانا